کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللان علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلی ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات، اپنے مرحومین کو، ہمارے مرحومین کو، اس بستی اس علاقے میں جو لوگ سبب بنے کہ مذہب حقہ پہنچے اور ہم آج اس مذہب حقہ پر قائم ہیں، ان سب کی اللہ کو صلوات محمد نا آ جا رہی ہے۔ ہم نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے بطور سرنامہ پیش کیا ہے، اس میں لیلۃ القدر سے مراد چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جناب فاطمہ بہر، اور اس کے بعد حضرت ہی فرماتے ہیں فمن عرف حق معرفتہا، اگر کوئی حق معرفت فاطمہ کو حاصل کر لے، فقد ادرکا لیلۃ القدر۔ قرآن فرما رہا ہے وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم کیا درک کرو گے، سمجھو گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر خود قرآن لیلۃ القدر کو سمجھانے کے لیے ایک مرحلہ آگے بڑھتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر و افضل۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کون سے مہینے؟
عام مہینے نہیں، بلکہ جس ماہ میں یہ گفتگو ہو رہی ہے اور جس ماہ میں یہ خود، جس مہینے میں یہ شب قدر قرار پا رہی ہے، وہ مہینے مراد ہے۔ اور اس مہینے کی خاصیت کیا ہے، یہ بھی میں نے اب تک عرض کیا، روایات میں جو بتایا گیا، نومکم فیہ عبادات، کیونکہ آج ویسے تو سبھی ہمارے جو چھوٹے ہیں، ہمارے بچے اور چھوٹے بھائی ہیں، لیکن آج یہ ہمارے خود ڈائریکٹ جن سے زیادہ ارتباط ہے اور جن کی ذمہ داریاں ہم لوگوں پر زیادہ ہیں، آج یہ بچے ہمارے مخاطب ہیں، لہذا آج زیادہ تر میری گفتگو ان بچوں سے ہوگی۔ کہ اس مہینے کی خاصیت خطبہ شعبانیہ میں کیا بتائی جا رہی ہے، نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں تمہاری سانسیں تسبیح۔ عمل کی جزا اس وقت متوقع ہے جب عمل اختیاری ادا ہو رہا ہو، صحیح ہے؟ یعنی کبھی بھی کسی مزدور کو، کسی امپلائی کو اس لیے ہائر نہیں کیا جاتا کہ وہ آ کے آفس میں سوئے، اس کو ہائر اس لیے کیا جاتا ہے، مزدور کو بلایا اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ کام کرے۔ کوئی بھی کام کائنات میں ایسا ہم اور آپ نہیں جانتے کہ جہاں سونے کو کام کہا جائے۔ یا آپ سوئیے اور سونے کے عمل کے مقابل میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزدوری، محنتانہ اجرت وہاں ملتی ہے کہ جہاں عمل پر اختیار ہو، اور اختیار کی تعریف علماء نے یہ بتائی ہے کہ جہاں ترک پر اختیار ہو، نہ کرنے پر اختیار ہو، چھوڑ دینے پر اختیار ہو، تو ایسا عمل کرنا بھی اختیاری کہلائے گا، صحیح ہے؟ سانس کا آنا اور جانا آیا اختیاری ہے کہ غیر اختیاری؟ سانس کا لینا اس وقت اختیاری قرار پاتا کہ جب سانس کے روکنے پر ہمیں اختیار ہوتا، صحیح ہے؟ کیونکہ سانس کے روکنے پر ہمیں اختیار نہیں ہے، لہذا سانس کا آنا اور جانا یہ میرا عمل نہیں کہلائے گا۔ ماہ رمضان کی فضیلت خداوند عالم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اس ماہ میں غیر اختیاری عمل کو ہم تسبیح بنا دیں گے، صحیح ہے؟ پھر وہ عمل کہ جو تم اختیاراً انجام دو گے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب سانسوں کا لینا تسبیح قرار پائے جائے، خود تسبیح کا پڑھنا، پھر اس عمل کو کہاں اور کس خانے میں رکھا جائے گا۔ اس فرق کو ہم نے اس طرح بیان کیا تھا کہ تسبیح کی جزا جو سانسوں کے بدلے میں دی جائے وہ ملائکہ کے ذریعے دلوائی جائے گی۔ روزے کے سلسلے میں آواز آئی الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے تم نے رکھا ہے میرے بندے، اس کی جزا میں دوں گا۔ اب تک تنخواہ آپ کو کلرک دیتا تھا تو ہمیشہ درخواست یہ رہتی تھی کہ بھی بڑھ جائے، لیکن ایک دن باس نے بلا لیا، مالک نے بلا لیا، اب بھول گئے کہ کتنی ملی اور کتنی نہیں ملی۔ آج ساری تمنا یہ ہے کہ سامنے میرا مالک ہوگا،
الصوم لی وانا اجزی بہ، ایسی رات کہ جو اس طرح کے مہینے میں قرار پا جائے، اس رات سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ صلوات دیجیے محمد والے۔ اور یہ ساری تمہید اس لیے کہ کیا لیلۃ القدر کو بتمامہا و کمالہا کوئی در کر سکتا ہے؟ عام انسان تو جو بتمامہا درک نہ کر سکے، کیا اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ وہ جا کے سو جائے؟ میں نے کل بھی عرض کیا کہ اگر پوری رات نہیں جاگ سکتا تو رات کے کچھ حصے ہیں، اگر پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا تو قرآن کے کچھ سورے، اگر پورے سورے نہیں پڑھ سکتا تو قرآن کی کچھ آیتیں۔ یہی جس طریقے سے شب قدر کے مراتب کے مراحل ہیں، درجہ بندی ہے، اسی طرح معرفت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مراتب اور مدارج ہیں۔ صلوات دیجیے محمد والے۔ جو جتنا اس شہزادی کے سلسلے میں قدم اٹھا سکتا ہے اس کو اٹھانا ہوگا، دامیں درہمیں سخنیں جس اعتبار سے بھی، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، ہمارے بچوں کے لیے کہ جس کی معرفت کے مراتب کے اعتبار سے قرنہائے اولیوں کا دار و مدار تھا۔ انبیاء کی نبوتیں، رسولوں کی رسالتیں، اولیاء کی ولایتیں، یہ سب کی سب معرفت فاطمہ زہرا کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ جس کو جتنی معرفت اور جس کو جتنی شناخت، اسی اعتبار سے اس کو منصب اور عہدے ملے۔ لہذا آج اتنے زمانے کے بعد آج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا، یہ ہم سب سے سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم جیسوں سے، ویسے تو کائنات میں جتنے روٹی کھا رہے ہیں، لقمے توڑ رہے ہیں، وہ سب دسترخوان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ یہ موضوع نہیں کہ میں اس کے سلسلے میں روایت آپ تک پہنچاؤں، جو جس سفرے اور دسترخوان کے اوپر ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کا عطیہ ہے، اس لیے کہ کائنات خلق ہوئی ہے ان کے نور سے اور ان کے صدقے میں۔ حدیث قصہ کی بہت مشہور وہ جملہ، ان لفی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، اور وہ تمام قسمیں کھانے کے بعد میں نے زمین کو نہیں خلق کیا، آسمانوں کو خلق نہیں کیا، اور دریاؤں کی روانی کو خلق نہیں کیا، اور اس میں کشتیوں کو خلق نہیں کیا۔ یہ سب کچھ سنا ہے جو پڑھتے، اور ہمارا سب کچھ خلق کیا، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، مگر ان 5 کے صدقے میں جو اس کسا کے نیچے اور اس چادر تطہیر کے نیچے۔ لیکن ہم اور لوگ تو ڈائریکٹ لقمے توڑ رہے ہیں، نوالے توڑ رہے ہیں حضرت کے دسترخوان پر۔ ہم کو تو پہچانا ہی اس سے جاتا ہے، ہم نے کیا کیا حضرت کے لیے۔ میں نے شاید کہیں پر ذکر کیا تھا اور پہلے دن بھی بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بات رہ گئی کہ وہ شہادت، وہ قربانی، پوری طرح توجہ کیجیے گا، خاص طور میرے جوان، جو کھلے ہوئے میدان میں ہوئی، جس کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا، جس پر پردے نہیں ڈالے جا سکتے تھے، جس کے قاتل کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کے قاتل کے مقاصد کو کوئی چھپا نہیں سکتا تھا۔ کون ہے
کہ جو یزید کو نہ جانتا ہو؟ کون ہے جو یزید کی کارستانی اور اس کے کارناموں سے واقف نہ ہو؟ تاریخ بھری پڑھیاں اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج کچھ وکیل ہیں جو اس کی بھی وکالت کرنے پر آمادہ ہیں اور تیار ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مبارک ہو ان کو یہ وکالت، جہاں موکل ہوگا وہی وکیل ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ یزید کے کارنامے کتابیں بھرے پڑے ہیں۔ جہاں قاتل کو لوگ پہچانتے تھے، مقتول کو پہچانتے تھے، مقتول کا اقرار کر رہے تھے شہید کربلا کا، اس کے باوجود کربلا کی قربانی عام کرنے میں کتنے سال لگے؟ روز عاشور رسمی اور قانونی طور کے اوپر پوری عالم اسلام میں اس وقت پہلی مرتبہ جب روز عاشور منائی گئی 300 کچھ سال کے بعد، آل بویہ کا جو بادشاہ تھا بنی فاطمی کا، جب اس کی حکومت بغداد پر پہنچی ہے تو اس نے اپنی حکومت کے پہلے سال میں بغداد میں اعلان کر دیا کہ اس سال تاسوعہ اور عاشورہ میں پورا بغداد بند ہوگا، اور روز عاشور اور تاسوعہ لوگ اپنے گھروں کے اوپر کالے پرچم لگائیں گے، کالے کپڑے پہنیں گے، اور جلوس عزائے شہادت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ انشاءاللہ کہ آپ کے کوئی ایسا سوال نہیں کرے گا اور کرتا ہوگا، لیکن جب یہ تحریک شروع ہوئی تو لکھنؤ کے اطراف میں بہتوں نے اس طرح کے سوال کرنا شروع کیے کہ آج کیا ہو گیا؟ اب تک مراجع کہاں تھے؟ اب کیوں جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کو اتنا عام کیا جا رہا ہے؟ اب کیوں ان کی شہادت کو عاشور کی طرح منانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اب تک خاموش کیوں تھے؟ اب تک کیوں نہیں بتایا؟ بہت سے سوالات اس طرح کے اٹھتے تھے۔ تو میں نے اس لیے یہ تمہید باندھی ہے کہ 300 کچھ سال لگ گئے اس شہادت کو منانے میں جو کھلے ہوئے میدان میں ہوئی تھی۔ حالات ایسے نہیں تھے، مگر آپ نے نہیں سنا کہ سادات کے خون سے گارے بنائے گئے ہیں، زندہ دیواروں میں چن دیا گیا ہے۔ بطور خاص سادات، بطور عام اہل بیت کے چاہنے والے جو کربلا کو یاد کرتے تھے اور کربلا کی قربانی کو یاد کرتے تھے۔ تاریخ نے ایسے واقعات لکھے کہ نہ کوئی سننے والا ہوتا تھا، صرف تک و تنہا الگ الگ لوگ، لیکن کربلا کو اس طرح انہوں نے یاد کیا ہے کہ زمین کے اوپر، خاک کے اوپر یا حسین لکھتے تھے، خود ہی پڑھتے تھے، خود ہی سنتے تھے، خود ہی آنسو بہاتے تھے۔ ایسے سینوں سے یا حسین کی صدائیں سرزمین ہند تک پہنچیں، اور آج ہندوستان میں کربلا اور کربلا کی یاد کو کس طرح منایا جا رہا ہے؟ سرزمین ہند سے پھر جب اس یاد کربلا نے سفر کیا تو افریقہ کی وادیوں تک، امریکہ کی گلیوں تک، چاہے لیٹن امریکہ ہو یا یہ وہ علاقہ کہ جو مشہور ہے امریکہ کے نام سے، یہاں سرزمین ہند سے مبلغین گئے بنام کربلا، اور انہوں نے اس سرزمینوں کے اوپر آج یاد کربلا کو اتنا عام کر دیا۔ اب مراجع نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ وقت آ گیا جس قربانی کو 300 کچھ سال لگے، جو کھلے میدان میں ہوئی تھی۔ سید سجاد علیہ السلام جو کربلا میں موجود تھے، اس کے باوجود ایسے حالات تھے کہ انہوں نے اپنے شکوے
بارگاہ رب العزت میں مناجات اور صحیفہ سجادیہ کی شکل میں پیش کیے. یعنی ایسے حالات نہیں تھے کہ وہ قاتل کا علنی طور پر نام اعلان کر سکیں. اٹھا کر دعائیں آپ دیکھ لیں کس کس انداز سے انہوں نے کربلا کی یادوں کو باقی رکھا اور ہم تک پہنچایا اور آپ تک ہی پہنچا. لیکن جناب فاطمہ زہرا کی شہادت ابھی حالات ایسے نہیں تھے، کیونکہ ہمارے سامنے ممبر پر جانے والے بچے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور یہ آواز سبھی تک جائے گی، سنیں گے، بعد میں دیکھیں گے کہ کون سے ایسے اسباب تھے کہ علی اپنے 5 سالہ دور خلافت میں بھی کہہ نہ سکے کہ کیا ہوا. توجہ کیجئے گا میرے عزیز. امام حسن اپنے دور میں بتا نہ سکے، علنی طور پر، خاص صحابہ کی بات نہیں ہے، عام اعلان دعوت شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. اور اس کو کیسے درک کریں آپ کہ یہ کتنا بڑا ظلم تھا، یہ کتنی بڑی مصیبت تھی. میں نے آج کسی جگہ چھوٹی مجلس میں کہیں پر چند لوگ تھے وہاں بیان کیا کہ آپ غور کریں کتنی بڑی یہ مصیبت ہے اور ظلم ہے کہ میرے باپ کو کوئی قتل کر دے اور میں رپورٹ بھی درج نہ کرا سکوں، میں بتا بھی نہ سکوں کہ میرے باپ کا قاتل کون ہے. میرے سامنے قاتل گھومتا رہے، میں اپنے باپ کو یہ بھی نہ کہہ سکوں کہ ان کا قتل ہوا ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شہادت ایسے دور سے گزری کہ جس دور میں علی ابن ابی طالب بھی علنی طور کے پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شہادت کو بیان نہ کر پائے. پھر ہمارے مراجع اور علماء اور جن کے ذریعے سے ہم تک سب کچھ پہنچا، جنہوں نے قال الصادق و قال الباقر علیہ السلام کو پڑھا، پیا، ہضم کیا اور اس کے بعد ہم تک اور آپ تک پہنچایا. آج اس صدی میں، اس دور میں انہوں نے احساس کر لیا اب وہ وقت آ چکا ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب جناب فاطمہ زہرا کی بھی شہادت کو کربلا کی طرح منایا جائے. لہذا ہمارے مراجع کرام کے جو پیغامات ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ سب نے تاکید کی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کو عاشور کی طرح منائیے، جس میں سر فہرست مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد تبریزی، جس میں موجودہ مرجع آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمیٰ صافی، آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنئی، سبھی کے پیغامات کہ فاطمیہ کو عام کریں، شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو عام کریں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس شہادت کو شہادت کی طرح منائیں. کربلا کو عام کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب کوئی قاتل کو چھپا نہیں سکتا، اب کوئی قاتل کو کسی نقاب میں نہیں لے جا سکتا. تاریخ لکھنے والوں نے اپنے آپ کو قاتل سے جدا کرنا چاہا کہ میرا تعلق ان سے کچھ نہیں ہے. اٹھا کر کے دیکھیں آپ، لیکن تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسے اشارے مل جاتے ہیں کہ جنہوں نے اسباب کربلا کی طرف اشارہ کر دیا. اور جس وقت کربلا کا یہ واقعہ رونما ہو گیا تو کسی کے بیٹے نے یزید سے جا کر کے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، غضب کر دیا.
رسول کے نواسے کو میں نے خود دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رسول اکرم کا کیا برتاؤ تھا، کس طریقے سے ان کے گلے کا بوسہ لیتے تھے، ان کو آغوش میں لیتے تھے۔ تو جو یزید نے جواب دیا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ خط کہ جس خط کی طرف اشارہ کر رہا، اور بیٹھال کے سمجھایا آؤ تم کو بتائیں کہ تمہارے باپ نے میرے باپ کو کیا لکھا تھا اس خط میں۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی جب شہادت کو ہم عام کریں گے، ہمیں نام بتانے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی۔ اور میرے عزیز یاد رکھیے گا، خاص طور سے میرے جوان اور بچے، ذات فاطمہ وہ ذات ہے کہ جو حق و باطل کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں سمجھا لے گئے، بتا لے گئے کہ کیا ہوا، تو سلیم النفس، سلیم العقل، سلیم الفطرت انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پاک فطرت انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ایسا کیا ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہو۔ عاشور کی طرح منائیں، کالے کپڑے پہنے، یہ شہادت تقریباً گزر گئی، آج روز شہادت ہے۔ عزائے فاطمیہ جو دوسری تاریخ کی مناسبت سے آنے والی ہے، یعنی 3 جمادی الثانی، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ خود غور کیجئے۔ اب وقت آ چکا ہے نا، 3 دن تک کالے کپڑے پہنے، اپنے گھروں کے اوپر کالے پرچم لگائیں۔ محرم میں کوئی اب آپ سے کہتا ہے؟ آس پاس کی بستی کے ہندو سمجھ جاتے ہیں محرم آ گیا، حسین بابا کی شہادت کے دن آ گئے۔ دھیرے دھیرے ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ حسین بابا کو قتل کس نے کیا تھا۔ اب آپ بتائیں یا نہ بتائیں، محرم کا وہ خود انتظار کرنے لگتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں آپ کی اداؤں سے، آپ کی ایکٹیویٹیز سے، آپ کے سکوت سے، آپ کی غم سے، آپ کی اذا سے، آپ کی آوازوں سے، آپ کے گریے سے، آپ کے بکا سے، آپ کے آنسوؤں سے۔ اب آپ کو بتانا نہیں پڑتا، شاید مہاراجے ہمیں اور آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ لوگ تم سے یہ پوچھیں کیا محرم آ گیا، تو ہمارا جوان کلاس میں کہہ سکے محرم نہیں آیا، محرم سے بڑھ کر ایک شہادت تاریخ آ گئی۔ اس کی شہادت کی تاریخ آ گئی کہ اگر وہ شہادت نہ ہوتی تو پھر محرم کا غم وجود نہ، پھر کربلا کی وہ قربانی اور کربلا میں وہ ظلم جو ظالموں نے کیا، پھر وہ دیکھنے کو نہ ملتا۔ ہماری بچیاں اسکولوں کالجز میں جائیں تو ان کے اس شہادت کے، جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے دنوں میں کچھ الگ سی نظر آئیں، ان کی سوچ روزانہ کی طرح گفتگو نہ ہو، روزانہ جیسے چہروں پر مسکراہٹ نہ ہو۔ بھئی کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ حسین بابا کی ماں کی شہادت کی تاریخ، رسول کی اکلوتی بیٹی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہماری خواتین، ہماری بچیاں اپنے گھروں میں 3 دن تک عزائے فاطمیہ منائیں، 3 دن تک خود گھر میں کھڑی ہوں اور جناب فاطمہ زہرا کی مناسبت سے صف عزا بچھائیں۔ گھر کے ننھے ننھے بچے پوچھیں اماں کیا ہے، ہم ان کو بتائیں۔ چھوٹا سا سفرہ ہو نظر فاطمہ کا، تاکہ بچے جب دوسرے دن نکلیں تو پتہ لگے کہ کل جو گزرا دن تھا اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں گفتگو۔ کیوں؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، جب اولین کو معرفت فاطمہ کی بنا پر سب کچھ ملا، ہمیں بھی اگر کچھ لینا ہے تو اقرار معرفت فاطمہ، شخصیت فاطمہ زہرا کے سلسلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔
لہٰذا ہم کس صورت سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جو ہمیں دیا ہم اسے یاد رکھیں، دعائیں ان سے جو منسوب ہیں، جو ان سے مناجاتیں ہیں، جو طریقہ عبادت انہوں نے ہمیں بتایا اور سکھایا، ہم ان ایام کو جب مخصوص کر لیں گے تو اس میں فقط حضرت زہرا کا تذکرہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں، ان ایام کی خاصیت یہ ہے کہ آپ عام مجالس میں بھی، محرم کی مجالس میں بھی، سفر کی مجالس میں بھی جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے خطبہ و ذاکرین آتے ہیں، کبھی موقع آ جاتا ہے کوئی نکتہ تو ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن شہزادی کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کا بیچ میں نام آ جائے تو گفتگو ہو۔ پتہ ہے وہ کون؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو، جس کو آپ روزانہ پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، وقت مل جائے کہ شب جمعہ کہ یقیناً پڑھتے ہیں۔ یا رب ومن تحت الکساء۔ علماء بیٹھے ہیں، جائے گی بات سنیں گے، غور کریں گے، دیکھیں گے کون پوچھ رہا ہے؟ جبریل امین۔ میں تو کہتا ہوں جبریل امین کا یہ صرف سوال نہیں تھا، یہ سوال بزم ملائک کا تھا۔ ہر آدمی صلاحیت نہیں رکھتا پوچھنے کی، ہر آدمی جرت نہیں رکھتا پوچھنے کی، کسی کو نمائندگی میں انتخاب کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس گھر کے بارے میں سوال ہے۔ ارے اس گھر کے بارے میں سوال ہے کہ جہاں کے چکر لگانے میں ہمیشہ ہم لوگ دوڑ کیا کرتے ہیں کہ کب کس کو موقع ملے۔ معلوم آج ایک ملک کا دستہ جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ آج حکم ہے گہوارہ جنبانی کا، آج حکم ہے۔ کون سا دستہ جا رہا ہے؟ کہ آج ایک دستے کا انتخاب ہوا ہے، یہ جو چکی چلائے۔ ان دستوں میں بھی کس کا انتخاب ہوا؟ جبریل امین۔ میں ابھی بتا رہا ہوں اپنے بچوں کو، یہ کس ذات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ یا رب ومن تحت الکساء۔ اے پروردگار یہ کون ہے؟ کیا جبریل امین نام پوچھنا چاہتے تھے؟ بتائیے میرے بچوں، نام پوچھنا چاہ رہے تھے کہ پروردگار یہ بتا کہ اس چادر کے نیچے کون کون ہیں، اور خدا نام بتائے ان کو؟ کون نہیں جانتا تھا ان کے نام؟ کون رسول پاک کو نہیں جانتا تھا؟ کون علی ابن ابی طالب کو نہیں جانتا تھا؟ کون جناب فاطمہ زہرا کو الگ بنام نام نہیں جانتا تھا؟ کون حسنین علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا؟ ارے اس گھر کے آنے جانے والے لوگ وہ نہیں جانیں گے؟ پھر آخر کیا ہوا؟ آخر کیا ہوا کہ آج سوال سب مل کر کے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں جس کی نمائندگی حضرت جبریل امین فرما رہے ہیں۔ یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار یہ بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگوں کا سوال نہیں ہے، جواب بتلا رہا ہے کہ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے، جواب بتلا رہا ہے۔ اگر کوئی مخلوق، خاکی مخلوق پوچھتی تو ہم مان سکتے تھے کہ یہ نور اتنے چمک رہے تھے کہ وہ دیکھ نہیں پائے، چوندھیا گئی آنکھیں، اور گھبرا کے پوچھ لیا کہ بھئی کون لوگ ہیں، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ نوری مخلوق سوال کر رہی ہے جو خود چمکتے ہوئے ہیں، لیکن کس کے نور سے خلق ہوئے ہیں؟ فاطمہ زہرا کے نور سے خلق ہو رہے ہیں یہ۔ لیکن یہاں 5 انوار کا اجتماع ہے، 5 نوروں کی تلفیق ہے، 5 نور جمع ہو گئے ہیں۔ اب
تشخیص نہیں دے پا رہے ہیں اس میں اصل کون ہے، فرق کون ہے. اب یہ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ جب یہ اجتماع ہو تو مرکزیت اور محوریت کس کو ہوگی، سینٹر پوائنٹ کون ہے. یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار اس چادر میں کون ہے؟ ہم کی تفسیر کیا ہے؟ ہم فاطمہ. انصاف سے بتائیے یہ جملہ کامل ہے کہ نہیں؟ جو لوگ عربی جانتے ہیں ان سے پوچھئے ہم فاطمہ، یہ جملہ کامل ہے؟ کیا مطلب؟ 5 ہیں. جواب آ رہا ہے ہم، یہ فاطمہ ہیں. اب جو جملے اس کے بعد آ رہا ہے یہ تفسیر ہے ہم کی، یہ ایکسپلینیشن ہے ہم کا. ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہیں. ہم فاطمہ و ابوہا، اور ان کے باپ. کون ہے؟ ہم فاطمہ و بالوہا، اور ان کے شوہر. ہم کون ہے؟ پروردگار. ہم فاطمہ و بنوہا، فاطمہ اور ان کے بچے. یعنی باپ کی شناخت پہلے فاطمہ، ان پر عطف ان کے باپ. فاطمہ ان پر عطف ان کے شوہر، فاطمہ ان پر عطف ان کے بچے. یہ وہ ہے فاطمہ. یہ فاطمہ نارملی وے میں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں جو آپ نے سنا ہے. عید کا موقع آیا، سبھی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. بچوں نے بھی ماں سے کہا ماں نئے کپڑے. فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں آمادہ ہو رہے ہیں. پوری طرح توجہ کیجیے گا میرے عزیز دوستو، دقت شرط ہے. ہم سب کا کام یہ ہے ہر حدیث کے ہر لفظ پر غور کریں. جس طرح قرآن کے باطن ہیں، بواطن ہیں، باطن کا باطن ہوتا ہے، اسی طرح حدیث رسول اور ائمہ کے بھی نہ جانے کتنے بواطن اور کتنے شکم اور کتنے اس کے لیئر ہوتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جو کچھ قرآن کے اس کلمے سے ہم سمجھے ہیں بس وہی ہے مطلب. یہی حدیث رسول، حدیث ائمہ کے بارے میں کہ کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس حدیث کا مطلب جو ہم تفسیر کر رہے ہیں وہ یہی ہے. کہا تمہارے کپڑے درزی کیا ہیں. اس کی تفسیر جو آپ نے سنی ہوگی وہ کیا؟ البتہ بہت بڑا مرحلہ ہے، عظمت کا مسئلہ ہے. غور کیجئے گا. کہتے ہیں کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زبان سے یہ جملے نکل گئے تو کیونکہ وہ صدیقہ ہیں لہذا خداوند عالم نے ان کی بات کو سچ بنا دیا. صحیح ہے نا؟ یہی سنا ہے نا؟ اگر کچھ اور سنا تو ہمیں بتائیں. یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کہ اگر زبان سے کچھ نکل جائے خداوند عالم ویسے ہی کر دے، ہو جائے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں ذرا غور کریے آپ اس جملے کے اوپر. فاطمہ کس مرحلے کی صدیقہ ہیں کہ فاطمہ کی زبان سے اگر کوئی، البتہ یہ اولیاء خدا کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی، نہ جانے کتنے امتحانوں کے بعد یہ نصیب ہوتی ہے کیفیت کہ زبان سے جو کچھ نکل جائے وہ پورا ہو جائے، جبکہ نہیں تھا. لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، یہ فاطمہ ہیں کہاں کی؟ فاطمہ کہاں کی ہیں؟ ان کے اور وہاں کے بیچ میں پردے نہیں ہیں. یہ اولیاء خدا کا مرحلہ ہے کہ جو وہ عبادتوں کے ذریعے سے، امتحانوں کے ذریعے سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً بے ضرورت پردے کی جھلک ہٹا دی جائے.
لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بچوں کے دل رکھ لینے کے لیے نہیں کہا کہ خداوند عالم نے اس بات کو پورا کر دیا، نہیں، وہاں کی مخلوق ہیں، جو وہاں ہو رہا تھا اس کی اطلاع دی ہے۔ صلی بر محمد و آل محمد۔ خبر جس طرح ہو اس طرح پہنچا دی جائے۔ کہتے ہیں خبر کے صحت و سقم کے جو مراحل ہیں وہ یہی کہ آپ کی خبر واقع سے مطابق ہے تو صحیح، اگر واقع کے مطابق نہیں ہے تو غلط ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے واقع کی خبر دی ہے اور ارتباط کی خبر بتا دی کہ دیکھو ہمارے اور وہاں کے درمیان کوئی اب آنے والا کہتا اگر آ کر کے یہ کہتا انا رضوان الجنہ، میں رضوان جنت ہوں، پروردگار نے آپ کے اس گھر کی عظمت کے لیے ہم کو کپڑے لے کر کے بھیجے ہیں کہ میں جناب حسنین کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پوری طرح توجہ کیجیے گا، رضوان جنت بڑا عہدہ ہے کہ درزی بڑا عہدہ ہے؟ ہمیں سمجھائیں، ہماری نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ رضوان جنت، اور یہ رضوان جنت پہلا مرحلہ جنت کا نہیں ہے، نہ جانے اس سے پہلے کتنے جنت کے مرحلے ہیں کہ رضوان جنت آخری مرحلہ ہے۔ وہ جو جنت کے آخری مرحلے پر ہو وہ جب اس دروازے پر آتا ہے تو اس کو اپنے قد کا پتہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا اونٹ جب پہاڑ کے نیچے جاتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ اس کی اونچائی کتنی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ رضوان جنت آخر کہہ رہا ہے انا خیاط الحسنین، انا خیاط الحسنین۔ اس گھر سے وابستگی میں ہر ایک کو افتخار ہے، ہر ایک کو افتخار ہے، اور اس گھر کی محوریت اور مرکزیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے فخری زوجتی فاطمہ۔ امام حسن علیہ السلام امیر شام مدینے میں آیا ہے، تحفے تحائف بانٹ رہا ہے۔ امام حسن تھوڑا دیر سے پہنچے، امیر شام کہتا ہے مجھ کو پتہ ہے کہ تم کیوں اتنی دیر میں آئے ہو، تاکہ میرے پاس کچھ بچے نہ اور میں تم کو کچھ دے نہ سکوں اور اس سے میری بے عزتی ہو، اور تو صحیح کہ میں تمہاری اس بات کو پورا نہیں ہونے دوں گا۔ اور ایک قیمتی تحفہ اس نے کہا یہ ہے تمہارے لیے۔ حضرت بڑھ رہے تھے، غلام جو امیر شام کا غلام تھا اس نے بڑھ کر کے امام حسن علیہ السلام کی نعلین مبارک کو سیدھا کر دیا۔ ادھر امیر شام نے کہا یہ آپ کا تحفہ، حسن نے غلام سے کہا یہ تم کو ہم نے دیا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام مخاطب کرتے ہیں معاویہ کو، تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ تم ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ تم سمجھ رہے تھے کہ تحفہ دے کر کے اور اب ہم نے جو ہے کام پورا کر لیا۔ حضرت نے اسی وقت اوقات چٹا دی۔ صحیح ہے نا؟ یہی تو آج کے جملوں میں کس طرح سمجھایا جائے
کہ وہ جو غلام تھا اس کی طرف اشارہ کیا، لے لو۔ اب امام حسن علیہ السلام اس کے بعد جو فرماتے ہیں، پورا آپ نے کئی جملے فرمائے، انا نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، اور اس کے بعد میرا جد رسول خدا، میرا چچا امیر حمزہ، میرا چچا جعفر طیار، میرا باپ علی ابن ابی طالب، حیدر کرار، فاتح خیبر، فاتح حنین، فاتح خندق، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأُمِّي میری ماں فاطمہ بنت المصطفیٰ ہے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ مستقیم کی واحد دکتار، مباہرہ کی واحد خاتون گواہ، وارث سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورہ کوثر، سبحان اللہ، مفہوم طہارت، اللہ مشکلات کی ہمسار، بکر مریم و حوا و عذرا، سبحان اللہ، حسن مجتبیٰ، حضرت بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی واحد دختر، ظاہرہ عابدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاہدہ، سبحان اللہ، چکیہ، تقیہ، انسیہ، سبحان اللہ، طیبہ، مجرہ، ساجدہ، مردمہ، معظمہ، مردمہ، محافظ امامت، سبحان اللہ، رہنی میاں نصاب، جان قرآن، روح قرآن، 11 اماموں کی ماں، ہمشیوں کی تبدیل، دعا کا منتخب واسطہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، نعرہ سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا سلامت رکھے ہمارے اس طرح کے بزرگوں کو جو ہمارے بچوں اور جوانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہماری زندگیاں صدقہ ہے، جو کچھ بھی اہل بیت کا ہے، ہم کو اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو آمادہ کرنا ہے۔ دور بہت سخت دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج واٹس ایپ کا دور ہے، آج نہ جانے کتنے کس نام سے چینل چل رہے ہیں۔ ہم کو روزانہ بستر پر جانے سے پہلے اپنے بچوں اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، کہاں تھے، کہاں پر ہیں، کہاں جانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا، یہ خاص طور سے جو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، 2 تقریریں میرے پاس اور ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ فاطمہ زہرا سلامہ کے سلسلے میں ہم جیسے لوگ کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ میں نے کیا بیان کیا؟ میں تو یہ ایک نام کے بارے میں تو نہیں بتا سکا، جہاں کہا جا رہا ہے بلی فاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، فاطمہ زہرا کے 9 نام ہیں اللہ کے نزدیک۔ آدمی حیران ہے عظمت فاطمہ زہرا کو سمجھنے کے لیے، لہذا کہا گیا ہے کہ جس نے حق معرفت کے ساتھ درک کر لیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا۔ اگر ہم پوری طرح درک نہیں کر سکتے تو جتنا سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اس درک کے قریب آ سکتے ہیں، اتنی ہمیں تلاش و کوشش کرنا۔ اور یہ مجالس، یہ تقریریں، یہ آنا، یہ جانا، یہ پڑھنا، یہ لکھنا، وہی ہے بے اندازہ قدرت و طاقت۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ سیکھ جائیں شہزادی کے بارے میں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کا تذکرہ ڈائریکٹ کہیں نہیں ہوا، ان کے فضائل
کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اشارے دیے گئے. یہ علی کی زوجہ ہیں، یہ رسول کی بیٹی ہیں، یہ 11 اماموں کی ماں ہیں، یہ ام مہدی ہیں، یہ منجی عالم بشریت کی ماں ہیں. فاطمہ کی نسل سے ہوگا وہ آنے والا مہدی. وہ کون مہدی جس کا انتظار کائنات کر رہی ہے؟ میں نے عرض کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ کے قریب جانے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے ہم کو قرآن سمجھنا ہوگا. فاطمہ اور قرآن. فاطمہ زہرا نے قرآن کو کس طرح پیش کیا، قرآن نے فاطمہ کو کس طرح پیش کیا، فاطمہ زہرا کو رسول نے کس طرح پیش کیا، رسول کے بارے میں فاطمہ نے کیا فرمایا، فاطمہ زہرا کو علی نے کس طرح پیش کیا، علی کے بارے میں فاطمہ زہرا نے کیا فرمایا. یہ عناوین ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سمجھنے. شب زفاف کا دوسرا دن ہے، پہلی ازدواج کا دن گزرا. رسول اکرم اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، فرماتے ہیں یا علی کیف وجدت ابنتی فاطمہ یا کیف وجدت زوجتک فاطمہ. توجہ کیجیے گا میرے عزیز دوستوں، یہ جملے کوڈ ہیں. حضرت فرماتے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ، نعم العون فی عبادت اللہ. بہترین مددگار اللہ کی عبادت اور اطاعت. میں ایک حدیث پڑھنے کے لیے لایا تھا لیکن انشاءاللہ کل، اس لیے کہ اب اس سے کیسے گزر جائیں. نعم العون فی طاعت اللہ، کون کہہ رہا ہے یہ؟ ہم جیسے مولوی، مہاراج کرام، علماء، اولیاء. سید سجاد علیہ السلام کون؟ سجدہ کرنے والوں کے سردار، زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت. آپ سے کسی نے آپ کے سجدے اور عبادت دیکھ کے کہا کہ آقا آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنے سجدے کرتے ہیں، کتنی مناجات کرتے ہیں؟ تو سید سجاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے جد کی عبادت کو دیکھا ہوتا. یہ ہے علی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری. یہ کہہ دینا آسان ہے، ہم نے سن لیا، پڑھ لیا، آپ نے سن لیا. ثقلین کی عبادتوں پر ایک ضربت بھاری، اس کی عبادتوں کو کون سمجھ پائے گا؟ اس نے اپنی عبادت کی قیمت ہی نہیں بیان کی. کائنات میں صرف ایک عبادت گزار ہے کہ جس نے اپنی عبادت کی قیمت بیان ہی نہیں کی. عبادت کرنے والے حضرت فرماتے 3 گروہ ہیں. ایک تاجروں کی عبادت، جنہوں نے اپنی عبادت کی قیمت معین کر دی. ایک غلاموں کی عبادت جو خوف و ڈر میں عبادت کر رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَا وَجَدْتُكَ لِأَهْلِهَا فَعَبَدْتُكَ. تم کو لائق پرستش پایا، تم کو قابل عبادت پایا. لفظوں کو بدلیں، اگر تم کو عبادت نہ کریں تو کس کو کریں؟ تمہارے علاوہ کوئی لائق پرستش اور لائق عبادت نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار. میں نے ایک روایت دیکھی، آدمی حیران ہے، کاش کہ ہمارے گھروں میں بچیاں، بچے، جوان آسمانی زندگی سے زیادہ ان کی زمینی زندگی پر توجہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آنے والی تقریروں میں ہم کوشش کریں گے ان کی زمینی زندگی کو پیش کرنے کے لیے، جو ہمارے لیے نمونہ بن سکے، آئیڈیل بن سکے. ان کی آسمانی زندگی آسمان والوں کے لیے.
ان کے اس آسمان کی زندگی کے تذکرے سے ہمیں سکون ہوتا ہے، ہمارا دل بڑھ جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی کہ جن کی محبت کے لیے ملائکہ تڑپ رہے ہیں، جن کی محبت سے کی نسبت سے ان کو افتخار ہو رہا ہے، اور ہمیں کہا جائے یہ ہے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے چاہنے والے، یہ ہیں حسین والے، یہ ہیں حسن والے، یہ ہیں علی والے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے امتیاز کی کیا بات ہوگی؟ نہ کوئی پوسٹ، نہ کوئی منصب، نہ کوئی عہدہ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ہم لوگوں کو یہ نسبت دے دے یہ فاطمہ والے ہیں، یہ علی والے ہیں، یہ حسن والے ہیں، یہ حسین والے ہیں۔ فاطمہ زہرا علی کے گھر پہنچی اور وہ جانے کا نظام کہ جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا گئی ہیں، اٹھا کر کے دیکھیں حضور، ام سلمہ آتی ہیں کہ میری لال تمہاری رخصتی کا وقت ہے، تمہارے پاس کوئی عطر ہے، خوشبو کا کچھ سامان ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا یہ خوشبو لے کر آئیں گی؟ کہا یہ خوشبو تو ایسی ہے کہ لم اشم الی الان، ہم نے تو اب تک ایسی خوشبو سونگھی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ زوجہ رسول کہہ رہا ہے، کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو ایسی خوشبو سونگھی نہیں۔ جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہاں یہ جبریل کے پروں سے عطر بنایا گیا ہے۔ یہ ہے عطر۔ یہ بی بی رخصت ہو کر علی بن ابی طالب کے گھر تک پہنچی۔ میں نے سنا ہے کہ لائف ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا ہے گھروں میں، بچے اور بچیاں، خواتین، بزرگ، بیچ میں آ گئی یہ بات تو سن لیں، یہ بزرگوں کی تاکید ہے جو ہم تک پہنچائی ہے، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج کے اعتبار سے ضروری ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے یہاں نہیں آ سکتے، ضرور وہ گھروں پر بیٹھ کر کے سنیں، لیکن جو آ سکتے ہیں وہ نہ آئیں، تو جو یہاں ہے وہ وہاں نہیں ہے۔ علماء سے جا کے پوچھئے، بزرگان سے پوچھئے، ہم لوگ تو صرف نقل کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ نہیں پتا اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی تاکید۔ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بروجردی دستہ ماتمی نکل رہا ہے، دوڑتے ہوئے پہنچے، اور جو ماتم کرنے والے لوگ تھے ان کے پیروں کی خاک اٹھا کر کے، اور ان کو آنکھوں کی ایک بیماری تھی، جو درد ان کی آنکھوں کا نہیں جا رہا تھا۔ کسی نے جناب بروجردی سے پوچھا تھا، آخری عمر تک کبھی انہوں نے چشمہ نہیں لگایا تھا، تو کسی نے پوچھا، تب آپ نے یہ بتایا کہ جو ماتم کرنے والے عزادار، آپ یہ جوان، یہ بوڑھے، یہ بچے، ان کے پیروں کی خاک۔ کسی نے کہا آقا آپ، تو آپ نے فرمایا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ہم اس میں امام زمانہ کو دیکھ رہے ہیں۔ لہذا اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیے گا، ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ جو جوان، جو لوگ آ سکتے ہیں وہ کوشش نہ کریں کہ اس کی عظمت کو کم کر دیں۔ بھئی سبھی کے گھروں میں آ رہا ہے، آپ سب لوگ وہاں اگر بیٹھے ہو دیکھ رہے ہو، گھر میں سن لیں تو پھر یہ سونا ہو جائے گا، یہ خلوت ہوگی، اور دشمن یہی تو چاہتا ہے، دشمن یہی تو چاہتا ہے کہ جہاں نام فاطمہ، نام علی، نام حسنین لیا جائے وہاں لوگ دکھے نا، نظر نہ آئے۔ جناب فاطمہ زہرا پہنچی علی کے گھر، علی سے فرماتی یا علی آج اللہ کی عبادت کر لی، خدا نے جو نعمت عطا کی ہے
اس نعمت کے مقابل میں شکریہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ایگزیبیشن ہے اس میں آپ اس مرحلے کو دیکھیے گا کہ جب دوسرا دن ہوتا ہے تو علی فاطمہ کے صفات بیان کر رہے ہیں اور فاطمہ علی کے صفات بیان کر رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمین علی سے گفتگو کر رہی ہے۔ انصاف سے بتائیں، ایسی خاتون کے سلسلے میں اگر یہ کوئی کہے کہ اس کے گھر کے دروازے میں آگ لگائی گئی تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ بتائیں، یقین مانیں گے؟ کوئی مسلمان کو یقین آئے گا کہ جب اس کے دروازے پر لوگ لاکھ لکڑی لے کر پہنچے تو فضہ دروازے کے پشت پر پہنچے، تم لوگ کون ہیں؟ کہا جاؤ اپنے مالک کو باہر، علی کو باہر نکالو۔ فضہ ناقل ہے۔ فضہ نے مکے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات کی اور وہ جیسے ہی پوچھتا ہے کہ تم کون؟ کہا فضہ، تو وہ کہتا ہے فلاں جگہ ملاقات ہم تم سے کرتے ہیں، وہاں رکنا، ہمیں تم سے کچھ سوال کرنا۔ اور ان سوالوں میں اس نے ایک سوال یہ بھی کہا تھا، فضہ تم موجود تھی اس وقت کہ جس وقت علی کے گھر پہ حملہ، پتہ کیا ہوا تھا؟ فضہ نے جیسے یہ سوال سنا، کیا تم نے یہ کیا سوال کر لیا؟ تم نے یہ کیا سوال کر لیا؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں فضہ نے داستان بتانا شروع کر دی۔ فضہ کہتی ہے میں نے جب دروازے کے قریب پہنچی تو میں نے چاہا کہ آنے سے روکوں تو آنے والے نے زبان بدل دی، بد کلامی کرنا شروع کر دی، لعنت و ملامت کرنا شروع کر دی۔ فاطمہ سن کر دروازے قریب پہنچ گئی۔ فاطمہ کو یہ احساس بھی نہ ہوگا، یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بھلا میں کہوں اور پھر بھی یہ صحابی نہ مانے۔ فاطمہ پشت در پہنچی، انا بنت محمد۔ کیا چاہتے ہو؟ علی کو باہر نکالو وگرنہ گھر میں آگ لگا دیں گے۔ عجیب میرے عزیز دوستو، یہ جملہ کبھی کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، مر جائے گا اگر غور کر لے اس جملے کو بیان کرتے ہوئے۔ فاطمہ نے ایک مرتبہ بڑے بھرم سے کہا، ارے میرے اس میں بچے چھوٹے چھوٹے، ارے اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں حسنین بھی ہو؟ آنے والے نے کہا بہوا کہے۔ ہوا کرے اور اس کے بعد وہ سب کچھ ہوا جو آپ سنتے چلے آئے۔ شہادت کا دن گزر گیا، شہادت کا دن گزر گیا۔ فاطمہ کو علی نے کس طرح رخصت کیا؟ کوئی علی سے پوچھے، کوئی علی سے پوچھے؟ خالی کنویں میں منہ ڈال کر کے اپنے دکھڑے سناتے۔ کس سے بیان کرے؟ حسن سے بیان کرے؟ کس سے بیان کرے؟ حسین سے بیان کرے؟ ارے 5 سالہ زینب سے بیان کرے؟ ارے جیسے ہی خبر شہادت لے کر مسجد پہنچے، بابا 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 یتیم ہو گئے۔ بابا اماں جاتی رہی، بس کہتے ہیں روایت کے جملے کہ جیسے یہ سنا سقط علی علی وجہ الارض،
علی ابن ابی طالب زمین پر منہ کے بل گرے. سنیں علی پہ کیا گزری, علی پہ کیا گزری, غور کرے. کیسے برداشت ہوگا, کیسے بیان ہوگا. ہونا کیا چاہیے, ہمارے گھر میں اگر کوئی غمی کی خبر آ جائے بچوں کے سامنے تو بڑا جلدی بڑھ کے بچے کو گلے لگا لیتا ہے, بچے کو سینے میں ہاتھ, بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, آغوش میں بٹھا لیتا ہے نا. ہائے میرا مولا علی, ہائے میرے مولا کی مظلومیت. ارے بچوں نے جیسے ہی خبر دی یہاں تو الٹا ہوا, علی منہ کے بل زمین پر گرے. آپ کے بعض قریبی اصحاب نے علی کے چہرے پر پانی کے قطرے ڈال کر علی کو اشارہ کیا. اس کے بعد بھی علی نے بچوں کو اپنے سینے سے نہیں لگایا. روایت نہیں بتاتی ہے, میں نے آیت اللہ خاتمی سے سنا ہے پڑھتے ہوئے کہ 2 موقع ایسے تھے جب بچوں نے اپنے ماں باپ کو سنبھالا. بچے اگر جوان ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن بچوں کا سن کتنا ہے. ایک موقع وہ تھا جب فاطمہ دربار میں گئی تھی تو کہتے بچوں کی انگلیاں پکڑ کے گئی تھی. جب دربار سے واپس آئی ہے تو بچے اپنی اماں کو سنبھالے میں تھے. دوسرا موقع جب علی کو خبر دی ہے بچوں نے تو اب مسجد سے گھر تک کیسے پہنچے. دل تو یہ کہتا ہے ایک طرف سے حسن نے سنبھالا ہوگا ننھے ننھے ہاتھوں سے, ایک طرف حسین نے سنبھالا ہوگا. جزاکم اللہ خیر الجزا. میں مجلس تمام کر رہا ہوں, وہ منزل بھی آ گئی, غسل دے چکے, کفن پہنا چکے. ایک مرتبہ آواز دی یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم یا فضا ہلمو ہلمو, آؤ اپنی ماں فاطمہ سے رخصت ہو. ایک ایک کر کے رخصت ہونا شروع کیا. کہتے داہنی طرف حسن کھڑے ہوئے, بائیں طرف حسین کھڑے ہوئے, اپنی اماں کو سلام کرنا شروع کیا. کوئی جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ دونوں بچوں نے گفتگو شروع کر دی. اماں اماں, اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے آپ کو پکارا اور آپ جواب نہ دیں. اماں اماں اماں. کہتے زینب و ام کلثوم کا قد چھوٹا تھا. غسل دیتے ہیں جہاں پر ہے تو ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سرہانہ اونچا ہوتا ہے, پائتی نیچا ہوتا ہے. تو کہتے حسن اور حسین داہنے اور بائیں کھڑے ہوئے تھے جو اپنی ماں کے سینے سے لپٹے ہوئے تھے. ننھی ننھی بچیاں, ان کا قد بہت چھوٹا ہے, یہ اپنے آپ کو سینے تک لے جائے. کہتے پائتی چلے بچوں نے بس ایک جملہ کہا اماں اماں, نانا کو سلام کہنا تم یتیموں کو چھوڑ کر کے آ رہے. علی فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسنین نے جیسے یتیم کہا بندے کفن ٹوٹے, ہاتھ نمودار ہوئے, بچوں کو سینے سے لگایا. علی بچوں کو ہٹاؤ, زمین و آسمان ٹکرا جائیں گے. ملائکہ میں جو رہا میں کہوں گا یہ ملحمس میں ملائے ذرا کربلا میں آؤ, ذرا نشیب میں پہنچو. 4 سالہ بچی ہے, باپ کا سینہ ہے. اے علی بڑے پیار سے ہٹایا نا,
اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. پروردگار ہم سب سے اس عبادت کو قبول کر لے. پروردگار ہمارے جوانوں کو دین و دنیا میں ترقی عطا فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو ہر بلائے زمینی و آسمانی سے محفوظ رکھ. ہمارے علماء ہمارے طلباء سب کو علم کی دولت سے مالا مال کر دے. پروردگار جب تک زندہ ہیں فاطمی بن کر زندہ رہے, جائے تو فاطمی ہو کر جائے. میرے امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. جہاں جہاں ظلم رہے ظالموں کو نیست و نابود کر دے. مظلوموں کی حفاظت فرما. تمام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہت سے لوگوں نے التماس دعا کہی. نہ جانے کتنے مریض ہیں جو شاید اسپتالوں میں, کتنے ایسے قرض دار ہیں جن کے قرضے ادا نہیں ہو رہے, کتنے بے مکان ہیں جو مکان کے لیے ترس رہے, کتنے ایسے ہیں جو بے اولاد ہے وہ اولاد کے لیے تڑپ رہے, کتنے ایسے ہیں جو روزگار کے لیے تڑپ رہے. پروردگار تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو فاتر ہے, تو علی ہے, تو محمود ہے. پروردگار تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کر سوال کرتے. ان تمام لوگوں کی مرادوں کو برلا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في آل طاهر كل صلاة وليا حافظا دليلا وعينا حتى تسكنه مرة وتمتعه